إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما حضرات محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے احکامات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کے متعلق آج کے زمانے میں ہم بہت زیادہ لاپرواہی اور بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ سمجھتے یہ ہیں کہ انسان اپنی چالاکی کے ساتھ کوئی کام کر لے تو یہ اس کی اپنی ذہانت ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو 3 باتوں کا اختیار نہیں دیا ہوا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرے، اس بات کا اختیار نہیں کسی کو۔ مسلمان کا مال ناحق کھا جائے، یہ بھی اختیار اللہ نے کسی مسلمان کو نہیں دیا۔ تیسرا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کر دے، اس بات کا بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ تو یہاں پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، انسان کی زندگی میں مختلف معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیلیں ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا، چھین کے کھا لو، پیسے دبا دو، بات کچھ ہوئی ہے کم دو، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا تعلق ڈائریکٹ اس بات کے ساتھ ہے کہ انسان جو رزق کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ صرف ایک لقمہ حرام کا کھانا اتنا بڑا جرم ہے، جب تک وہ انسان کے جسم کا حصہ رہتا ہے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آج رات جو ہم نے نوالا کھایا تھا وہ ہمارے نظام ہضم میں جا کے ہمارے جسم کا حصہ بن گیا، یہ 40 دن تک وہ ہمارے جسم کا حصہ رہے گا، پھر ہماری انرجی ویسٹ ہوتے ہوئے وہ ڈیزالو ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ ایک لقمہ حرام انسان کے جسم کا حصہ رہا اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص
رزق حرام میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لے تو لیتے ہیں لیکن نہ تو اسے اس کا بدلہ ملتا ہے نہ اس کے اوپر اس یعنی غلط مال کا جو وبال تھا وہ ٹلے گا. یعنی اس نے خرچ بھی کر دیا, اس سے چلا بھی گیا, اس نے سمجھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, لیکن نہ تو اس کا وہ قبول ہوگا, اللہ یعوذ باللہ, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور نہ ہی اس کے اوپر جو وبال تھا وہ ٹلے گا. اسی طرح انسان حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کے استقبال کے لیے فرشتہ ہوتا ہے جو میقات پہ ہے. جب یہ تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک, اگر اس کا رزق درست نہیں ہے تو وہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک, تیری حاضری کوئی قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا. یعنی یہ اتنی بڑی بد نصیبی ہے جو بڑی آرام سے ہم ہضم کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بد نصیبی کھا رہے ہیں. ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق پہ اکتفا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. آپ اللہ سے یہ التجا کیا کرتے تھے, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے میرے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پہ قناعت دے دے بس. لیکن ایک بات میری التجا تجھ سے ہے, وبارک لی فی, تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے جو بھی دیا ہے, وبارک لی فی, اللہ اس میں برکت ڈال دینا. وَخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ فَائِدَةٍ بِخَيْرٍ, اے اللہ جو مجھے نہیں مل سکا یا مجھ سے چھن گیا یا میرا نقصان ہوا, اے اللہ اس سے بہتر اس کا نعم البدل دے دے. تو ہم اللہ سے مانگیں, ایک دوسرے سے نہ چھینیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, اگر تم آپس میں تجارت کرتے ہو, سودے کرتے ہو, لیتے دیتے ہو تو وہ الگ بات ہے, وہ ابھی تمہاری رضامندی سے ہو. تو یہاں اس آیت کا بعض لوگوں نے بہت غلط معنی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں باہمی رضامندی سے کوئی بھی طے کر لو, تو پھر وہ جو اقساط کی جو معاملے ہوتے ہیں جس پہ سود چڑھایا جاتا ہے, کہتے ہیں باہمی رضامندی ہے, تو اللہ کہتے ہیں باہمی رضامندی ہو تو کوئی بات نہیں. یہ بالکل آیت کا غلط مطلب ہے. باہمی رضامندی یہ ہے کہ ہم بعض اوقات شراکت داری کرتے ہیں, بعض اوقات ڈیل کرتے ہیں. آپ ایک دکاندار ہے, اس کے پاس ایک سودا ہے, ایک شخص کو وہ روپے کا دے رہا ہے, ایک کو 15 آنے کا دے رہا ہے, ایک کو وہ 1 روپے کچھ پیسے کا دے رہا ہے. تو یہ ہے باہمی رضامندی کہ وہ بھی اسے تسلیم ہے تو وہ لے لیا, دوسرے نے بارگیننگ کی, اس نے کم کروا لیا, تو یہ ایسی ہے. لیکن جب یہاں نیت یہ ہوگی چونکہ یہ ادھار لینے والا ہے اس لیے اس کا یہ ریٹ ہے, اور یہ نقد لینے والا ہے اس کا یہ ریٹ ہے, یہ غلط ہو جائے گا. تو باہمی رضامندی یہ ہے جو آپس میں. اسی طرح شراکت میں بعض لوگ انویسٹر ہوتے ہیں, وہ پیسے دوسرے کو دیتے ہیں کہ آپ کام کریں. اب یہاں پہ جس کو دیے جا رہے ہیں اسے اپنی کام کی محنت کا اندازہ ہے. یہاں پہ بھی بارگیننگ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ جو آپ کے پیسوں کا پروفٹ آئے گا اس میں سے ہمارے دونوں کا 50-50 ہوگا. بعض کہتے ہیں کرندگی 60% لیتے ہیں, وہ 40% اسے دیتے ہیں انویسٹر کو, بعض 75 لیتے ہیں. یہ ہے باہمی رضامندی, اسے قبول ہے تو وہ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم سود کے معاملے آپس میں طے کر لیں تو وہ جائز ہو جائے گی. اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے تو پھر تو یہ ہے کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں وہ بھی تو باہمی رضامندی ہوتی ہے. تو یہ بات کسی آیت کا اپنی مرضی سے ترجمہ نکالنا, یہ بات درست نہیں ہوتی.
اللہ رب العزت اس بات سے ہمیں محفوظ رکھے. کہا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، وہ تجارت جو تم کرتے ہو اور اس میں تمہاری آپس میں رضامندی شامل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، وہ بے بس ہوتا ہے کہ میں نے سودا بھی اس سے لینا ہے، مہنگا بھی لینا ہے. یہ رضامندی نہیں ہوتی، یہ مجبوری اور بے بسی ہوتی ہے. تو رضامندی یہ ہے کہ باہم ایک بندہ سودا دوسرے سے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، ایک درہم دیا، اسے کہا جب بکری لے کے آؤ. بعض بندے بہت دنا ہوتے ہیں کہ اپنے کام کے اندر. اس نے 1 درہم کی بکری خریدی، پھر وہیں منڈی پہ ہی کھڑا ہو کے اس نے 2 درہم میں بیچ دی. اور پھر اس نے 1 درہم کی بکری خریدی اور بکری اور درہم دونوں لا کے نبی کریم کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تجارت کی ہے کہ پہلے میں نے خریدی، اسے بیچا، پھر میں نے یہ. آپ نے فرمایا اللہ تیرے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے کہ آپ کو بکری بھی دے دی اور درہم بھی دے دیا. تو یہ ہے ایک باہمی رضامندی کی تجارت. اس میں کوئی حرج نہیں اور اس میں پروفٹ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر دوسرا رضامندی سے آپ کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کے اسے ضرر دینا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک اس کا معنی تو یہ ہے کہ جو انسان دوسرے کا حق مارتا ہے حقیقتاً وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے. اس کا شاید کم نقصان ہو، یہ اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہے. ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ خودکشی کرنا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، جب انسان خودکشی کرتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی اپنے معاملات میں مایوس ہوتا ہے، اس لیے وہ خودکشی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، خودکشی نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ بہت مہربان ہے. آپ سامنے بیٹھے، سامنے بیٹھے جا کے، سامنے بیٹھے جا کے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ بہت مہربان ہے. اس لیے اپنی جان کو مارنا یہ اللہ کو سخت غضبناک اور غصے میں لے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زہر لے کے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ قیامت تک اور بعد میں بھی روزانہ اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا اور وہ زہر پیے گا، وہ اس کے جسم کو اسی طرح کاٹے گا. جو چھری سے اپنے آپ کو مارتا ہے وہ روزانہ اپنے آپ کو چھری سے قتل کرتا رہے گا. تو یہ خودکشی کر کے ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ اس نے سکون حاصل کر لیا. حقیقتاً اس نے سکون نہیں، اپنی آنے والی لاکھوں سالوں کی زندگی کو برباد کر لیا اس نے، کہ روزانہ وہ اسی کرب میں مبتلا ہوگا. اس لیے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جو بھی تم میں سے ایسا ظلم اور زیادتی کرے گا، چاہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کرے یا کسی اور کے ساتھ کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، وَأَن قریب جہنم کی آگ میں جلے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو نا، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جن کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر چھوٹی غلطیاں اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. نبی کریم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان 7 چیزوں سے بندہ بچ جائے. نمبر 1 شرک، یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے.
دوسرا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ یاد رکھیں ماں باپ کی مخالفت صرف ایک بات میں جائز ہے، باقی کسی بات میں جائز نہیں ہے۔ بے شک ماں باپ کافر کیوں نہیں ہے کہ وہ شرک کا حکم دے تو پھر اللہ نے کہا نہیں ماننا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ہو اللہ کا فیصلہ والدین کے حق میں ہے، اولاد کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب بھی اللہ کی عدالت میں فیصلہ جائے گا، عدالت میں مجرم اولاد ہوگی، ماں باپ نہیں ہوگا۔ تیسری بات سود لینا دینا، یہ بھی اس بات سے بھی یہ بھی ایک کبیرہ گناہوں میں گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہے بہتان ترازی، کہ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دے، اس میں وہ عیب ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی ایسے شخص پہ الزام لگاتا ہے جو عیب اس میں نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کرنا یا کروانا، آج یہ تماشا لگا ہوا ہے کہ گھروں کے اندر خون کے رشتے جو ہیں ایک دوسرے کے متعلق یہ کام کرتے ہیں، یہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح اگر مسلمان اور کفار کی لڑائی ہے اور بحثیت مجاہد اس میں شریک ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جس پہ اللہ معاف نہیں کرتے۔ کہا یہ 7 چیزوں سے بندہ بچ جائے تو چھوٹے گناہ ویسے ہی اللہ معاف کر دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ تمہیں بہت عزت والی جگہ میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔